السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ آج کے پروگرام میں خیبر پختونخوا کے گورنر صاحب سے بھی بات کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی ایکسپورٹس کو کس قسم کے چیلنجز ہیں امریکہ کے ٹیرف کے امپوز ہونے کے بعد، اس پہ بھی گفتگو ہوگی پروگرام کے اگلے حصوں میں۔ لیکن سب سے پہلے بات ہو جائے آج پھر عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے معاملے پہ۔ آج کہا گیا کہ عمران خان صاحب کے وکلاء بھی ان سے ملیں گے، ان کی بہنیں بھی ان سے ملنے گئی، ان کے کزنز بھی ان سے ملنے گئے، لیکن ان کی ملاقات اس طریقے سے نہ ہو سکی۔ آلدو کہ کچھ وکلاء کی ملاقات ہوئی، لیکن جو لسٹ بھیجی گئی تھی جس پہ نیاز اللہ نیازی صاحب کا نام تھا، جس پہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا نام تھا، نعیم حیدر پنجوتا صاحب کا نام تھا، دیگر نام تھے، ان شخصیات کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ خان صاحب کی دو بہنوں کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ کی ملاقات ہو جائے گی، لیکن علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ علیمہ خان صاحبہ کو روک لیا گیا، دو بہنیں جیل کے پاس چلی گئیں، لیکن ان کو بھی انتظار کروا کے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے، کیوں ملاقات نہیں ہو سکی؟ اور پھر جو لوگ خان صاحب کو آج ملنے گئے ان کو خان صاحب نے کیا کہا، کیا کوئی میسج دیا؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے عمران خان صاحب کے فوکل پر وکیل نیاز اللہ نیازی صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ سر بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ جوائن کرنے کے لیے۔ آج آپ کی ملاقات تھی، اگین آپ کی ملاقات نہیں کروائی جا سکی۔ جی بالکل، آج 6 لوگوں کے نام تھے جو ہم اکارڈنگ ٹو دا آرڈر، لارجر بینچ کے آرڈر کے مطابق سلمان اکرم راجہ صاحب لسٹ بھیجتے ہیں، مجھ سے مشاورت کرتے ہیں۔ 6 لائرز کی لسٹ تھی اور فیملی کی لسٹ بھیجی گئی۔ باقاعدہ ہم ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو واٹس ایپ بھی کر دیتے ہیں، ٹی سی ایس بھی کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارا ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق ملاقات ہے۔ لیکن اسی طرح کیونکہ 24 مارچ 2025 کا یہ آرڈر ہے اور اب تو اطہر صاحب عدلیہ کو دیکھنا چاہیے، ہم تو عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ اتنی توہین ہے عدلیہ کے آرڈر کی کہ آپ بار بار اس آرڈر کو، جہاں آپ کنسنٹ دے چکے ہیں، جیل اتھارٹیز آفٹر ٹینڈرنگ دیئر کنسنٹ، تو اس آرڈر کو وائلیٹ کرتی جا رہی ہے۔ تو آج بھی اسی طرح ہوا، اس میں سے صرف ایک نام پک کیا گیا جو ملک فیصل کو بلایا، راجہ سلیمان اکرم جو کوآرڈینیٹر ہے، میں ترجمان ہوں، سپوکس پرسن ہوں خان صاحب کا۔ میں نے خان صاحب کے وہ الفاظ آپ کو بہرا کے بتانے ہوتے ہیں، مجھے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، اور اس طرح جو دوسرے ہمارے دیگر جو لوگ تھے 4 ان کو بھی نہیں کرائی۔ آج ویسے کون سے وکیل کی ملاقات ہوئی ہے؟ آج ملاقات ہماری جو لسٹ تھی اس میں سے ایک نام لیا فیصل ملک، باقی کرائی گئی چودھری فیصل فرید کو، اور ایک کرائی گئی اس کو عثمان گل کو، اور ایک اور نام تھا، 4 لوگوں کو ملاقات کرائی گئی۔ وہ خان صاحب کے وکیل ہیں جو ایک تو بندہ آپ کی لسٹ میں سے تھا، باقی جو لوگ تھے کیا وہ عمران خان کے کوئی وکیل ہیں کسی مقدمے میں، یا وہ یہ جو عثمان گل ہے جی وہ تو خان صاحب کے وکیل ہیں، جو کہ اس ٹیم کو لیڈ کرتا ہے بیرسٹر سلیمان صفدر، اس کا حصہ ہے۔ باقی ہم یہ کہتے ہیں، ہمارے بارے میں لوگوں نے کہا کہ جی لوگوں کو ملنے دیں، ہم کہتے ہیں پورا پاکستان خان کو ملنا چاہتا ہے، ملے۔ لیکن یہ کیا اس کے پیچھے میلا فائڈ یہ ہے کہ ایک لسٹ ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق 6 لوگوں کو دی جاتی ہے، اس ٹائم اس لسٹ کو ریپلیس کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے بہت بڑی میلا فائڈ یہ کہ مراد ہے کہ ترجمان کو روکنا، کیا کوئی میسج باہر آنے سے روکنا چاہتے ہیں؟ جی میسج، میں نے تو دیکھا خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، کنسرن رکھتے ہیں، عام آدمی تو جیل میں نہیں بیٹھا، فارمر پرائم منسٹر ہے، ملک کے لوگوں سے محبت ہے، اس میں انہوں نے 8 فروری کو بتا دیا ہے کہ لوگوں نے اس کے اوپر اعتماد کیا ہے، پورے پاکستان نے اس کو ووٹ دیا ہے، 4 صوبے اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس نے شو کیا تھا میرے سامنے جعفر آباد ٹرین والا واقعہ، جو بلوچستان کے حالات ہے، اور جو ٹیررزم کے واقعات کے پی کے میں نے وہ سٹیٹمنٹ دی، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھیں جو میں حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں اس وجہ سے کرتا ہوں کہ اب دیکھیں کہ آپ نے حقیقی لوگوں کی نمائندگی جو ہے بلوچستان میں، جب پورے پاکستان میں، وہ آپ نے چھین لی۔ اچھا میں اس پہ بھی آتا ہوں، لیکن کیا اندر خان صاحب کو پتا ہے کہ ان کی بہنیں باہر ویٹ کر رہی ہیں؟ اندر جا کے ان کو بتایا گیا؟ اس کے اوپر کوئی آپ کو میسج ملا آج جو آپ کے کولیگز گئے ہوئے تھے، انہوں نے کچھ بتایا کہ خان صاحب نے غصے کا اظہار کیا، کیا بات کی، کیا بات ہوئی؟ جی دیکھیں، ایک تو انہوں نے ہمارے ایک مجھے نام رہ گیا، ایک افضل پہاڑ صاحب ہیں جو شہباز شریف کے خلاف الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا این اے کا، لاہور سے وکیل ہیں ہمارے، وہ ملے ہیں، اور دوسرے ہمارے فیصل ملک جنہوں نے ہمیں میسیجز دیے، انہوں نے بتایا کہ آپ کا ترجمان نیاز اللہ نیازی بھی باہر ہیں اور سلمان اکرم راجہ بھی باہر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ جن لوگوں کے میں نام دیتا ہوں ان کو روکا جاتا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی بہنوں کو بھی، ان کو پتہ ہے کہ یہ تو بہنوں کی تقریباً 24 مارچ 2025 کا لارجر بینچ کے فیصلے کے بعد ایک میٹنگ ہوئی اور میری 2 ہوئی ہیں، یعنی یہ آج 10ویں دفعہ دی ہمیں میٹنگ نہیں کرائی۔ تو خان صاحب کو پتہ ہے،
اس کو یہ پتہ ہے کہ سارا کچھ یہ ہو رہا ہے. انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ اب پتہ چل گیا ہے, دوسرے اسٹیبلشمنٹ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہے. تو اب دیکھیں, آپ مین سٹیک ہولڈر اسٹیٹ کے عوام ہیں, تو اب جس کے ساتھ عوام کھڑی ہے, آپ اس کو اگر 2-4 لوگوں سے نہیں ملنے دیں گے تو اب تو پورا چیز سامنے آ رہی ہے کہ اس کو تو سارے لوگ ملنا چاہتے ہیں. تو خان صاحب کو پتہ ہے کہ میری بہنوں کو بھی روکا جاتا ہے, اور میرے جو ترجمان ہیں خصوصاً, اور جو میرا کوارڈینیٹر ہے جنرل سیکرٹری پارٹی کا بیرسٹر سلیمان اکرم راجہ, جو آ کے دلیری سے بات کرتا ہے باہر, ان کو بھی روکا جاتا ہے. جن کی ملاقات ہو جاتی ہے ان کو کیا خان صاحب خود بلاتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ لوگوں کو تو روک لیا گیا, کچھ لوگ جن کا نام لسٹ میں نہیں تھا ان کی ملاقات ہو گئی, ان کو روکا نہیں گیا. کیا خان صاحب اندر سے جیل انتظامیہ کو کہتے ہیں کہ اس کو بلائیں؟ خان صاحب تو کہتے ہیں کہ مجھے تو جب لوگ آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے, کیونکہ خان صاحب کی لسٹ کوارڈینیٹر نے دینی ہے, اس کا پتہ خان صاحب کو ہوتا ہے کہ جی کوارڈینیٹر نے لسٹ دے دی ہے. تو پھر یہ فیصل چودھری اور دیگر معزز دوست ان کو اندر سے کوئی فون کر کے بلاتا ہے؟ یہ جیل اتھارٹیز وہاں موجود ہوتی ہے, وہ اس طریقے سے باہر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ کس طرح اندر بھیج دیتے ہیں. میں نے ایک دفعہ کہا تھا میڈیا پہ, بڑی بات چلتی کہ دیکھیں خان صاحب کہتے ہیں جو میں بلاتا ہوں ان کو ملنے نہیں دیا جاتا, جو میں نہیں بلاتا وہ آ جاتے ہیں. خان صاحب نے کہا میں روکتا نہیں ہوں, لیکن خان صاحب نے ایک دفعہ اندر غصہ کیا کہ جو نیاز اللہ نیازی لسٹ دے رہا ہے ڈٹرمن کرانا چاہتا ہے ہائی کورٹ کے آرڈر کو, تو آرڈر کو ہر بندہ فالو کرے, وہ نیکسٹ آ جائے گا. لیکن اب فیصل فرید صاحب گئے, مجھے تو نہیں پتا, یہ تو آپ ان سے کویسچن پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کو کس نے بلایا کہ نیاز اللہ نیازی اور سلیمان اکرم راجہ نہیں جا سکے, جن کا لسٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے. اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کے آرڈر کی وائیولیشن جیل اتھارٹی ایگزیکٹو کر کے جن کے نام لسٹ میں آپ کے آرڈر کے مطابق ان کو نہیں بلایا اور دوسرے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. اچھا, ایک بڑا ایشو جو آج کل منرلز کا جو ایکٹ ہے اس کے حوالے سے بھی چل رہا ہے, نہروں والا معاملہ بھی چل رہا ہے, کیا اس پہ آج خان صاحب نے کوئی بات کی؟ جی, خان صاحب نے پہلے بھی کہا تھا, آج بھی کہا ہے. جو مجھے فیصل ملک نے بتایا, انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے اس پہ تحفظات کے اظہار کیے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ آج اسپیکر بابا سواتی صاحب نے پریس کانفرنس کر دیا. خان صاحب نے خان صاحب کو تحفظات میں آگے نہیں جانا چاہتا, کیونکہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے پھر کیا ہونا ہے. خان صاحب نے اپنے کنسرن اور تحفظات آج بھی ظاہر کیے ہیں. لیکن دیکھیں, ایک آپ کے پاس واحد لیڈر ہے اس ٹائم جو آپ کی یونٹی کی علامت ہے اس ملک کا, فیڈریشن کے یونٹ کے, جہاں سے چاروں صوبوں سے اس نے ووٹ لیا ہے. خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم سے ہماری پارٹی کو پہلے توڑا گیا, آج یہ بھی کہا, پھر ہم سے بلے کا نشان چھینا گیا, رات کو ہم سے بلے کا نشان چھین کے یہ کہا کہ جائے یہ 2/3 میجارٹی نہ لیں, کوئی لیجسلیشن نہ کر سکیں. اس کے باوجود بھی لوگوں نے اعتماد کیا اور کھڑے ہیں. آج بھی قوم کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ جیت چکے ہیں. یہ خان صاحب نے آج کہا ہے کہ آپ مبارک دیں کہ آپ جیت چکے ہیں. اور خان صاحب انتہائی پر اعتماد تھے, انتہائی, کیونکہ میں بھی ملا تو خان صاحب پر, ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے بہت اونچا ہے. کیونکہ لوگ کہتے ہیں خان صاحب وزیر اعظم, میں کہتا ہوں وزیر اعظم نہیں, خان صاحب وزیر اعظم سے آگے ہیں, وہ ایک لیڈر ہے. تو یہ ملاقاتیں جو روکی جا رہی ہیں, کوئی جن لوگوں کی ملاقات کروائی جا رہی ہے, کیا کوئی ڈیل ہو رہی ہے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ جیت چکے ہیں, لیکن اب تو انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ بھی الیکشن کمیشن میں کھل گیا, ہو سکتا ہے کہ آپ کی جماعت کا جو معاملہ ہی سارا لپیٹ دیا جائے. وہ تو دیکھیں نا, جو آج اندر ملاقات ہوئی, اگر خان صاحب نے ایک بات کی, اب میں اپنی میٹنگ کے حوالے, جی خان صاحب نے کہا کہ باہر جا کے کہنا کہ جتنا ظلم کر لو, باہر جا کے بتا دینا جو ظلم کرو کچھ کر لو, نہ میں کوئی ڈیل کرنے والا ہوں نہ کوئی کمپرومائز کرنے والا ہوں. اچھا, آج کوئی وکلا کے حوالے سے, بار کونسلز کے حوالے سے, کوئی خط لکھنے کے حوالے سے کوئی بات ہوئی؟ یہ بھی ریپیٹ ہو رہا تھا, کوئی رپورٹ ہو رہا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس کو خط لکھا جائے کوئی کسی معاملے. نہیں, وہ سلیمان اکرم راجہ صاحب خط لکھیں گے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا جائے اس معاملے پہ. ٹھیک ہے نا, وہ راجہ سلیمان نے بلکہ اپنی پریس کانفرنس میں بتا بھی دیا ہے کہ وہ لکھیں گے. اچھا, اب جو خان صاحب سے یہ ملاقاتیں نہیں ہو سک رہی اور ان کے مقدمات بھی نہیں چل رہے, کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی یہ ساری, میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں, یہ خان صاحب نے لکھا بھی اسی لیے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھیں کہ ہم میرے کیسز کیوں نہیں لگ رہے, میرے کیسز سپریم کورٹ والے بھی لگائے جائیں اور ہائی کورٹ والے بھی. اچھا, کچھ خبریں اندر سے ایسی بھی آتی ہیں, آپ ہو سکتا ہے آپ اس پہ کامنٹ کریں یا نہ کریں, کہ جو آپ کی جماعت کی اپنی قیادت ہے, عمران خان صاحب, ان کے حوالے سے بھی سم ٹائم تحفظات کا اظہار کرتے ہیں. دیکھیں, عمران خان نے ایک تو کہا ہوا ہے کہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, آپس میں گروپ بندی نہیں ہونی چاہیے. لیکن عمران خان کو 1.5 سال کے اندر بیٹھے یہ پتہ چل گیا ہے
کہ میری پارٹی کے اندر کون لوگ کمپرومائزڈ ہیں اور کون لوگ ہیں جو ایک پورا سٹانس لے کے کھڑے ہیں جو میرا سٹانس ہے. دیکھیں جب آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو باتوں سے آپ کو تاثر مل گیا کہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ کون کون سا کمپرومائز ہے؟ خان صاحب کو دیکھیں خان صاحب کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب پارٹی کے اندر ٹکٹ کی تقسیم ہوئی، ٹھیک، جب پارٹی کے اندر انٹر پارٹی الیکشن ہوئے، ایک ایک چیز کا خان صاحب کو پتہ ہے. خان صاحب کو آخر 8 فروری کے بعد اتنا بڑا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اور میں چیئرمین ہوں پارٹی کا، یا میں جنرل سیکرٹری ہوں، یا میں پارٹی کا عہدیدار ہوں، میں پارٹی سے پورے چیزیں بھی لے رہا ہوں، تو عوام تو نکلنا چاہتی ہے. عوام کو تو میں نے کال دینی تھی پرامن احتجاج کی، جو کہ میرا کنسٹیٹیوشنی رائٹ ہے، جو کہ میرا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. یہ چیزیں ایک ایک چیز شاید عطر صاحب مجھے ہی پتہ ہو، مجھے کئی چیزوں کا پتہ ہوگا، لیکن میں کوئی وہ شیر افضل صاحب کی طرح یا اس طرح بیٹھ کے چیزیں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. اب کوئی چیز پارٹی کے اندر بھی نہیں چھپی رہی، پارٹی کے اندر ہی پتہ ہے. اور خان صاحب دیکھیں میرٹ پہ اب چیزیں ہوں گی. خان صاحب نے آپ کو یہ کہا تھا، ذرا بریفلی مجھے بتائیے گا وقت کی کمی، کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا خاموش ہو جائے، کسی پہ کرٹیسزم نہ کریں، کوئی آپ سے ایسی بات کی جب آپ کی آخری ملاقات ہوئی تھی؟ نہیں، مجھے نہیں، خیر وہ کرٹیسزم کی بات کی تھی کہ سوشل میڈیا پہ نہ کریں، لیکن میرے سامنے کیونکہ راجہ سلیمان اکرم سے بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں. کرٹیسزم تو خان صاحب کہتے ہیں کہ اس طرح ایک دوسرے پہ نہ کریں. نہیں، میں اوورآل حکومت بھی بات کر، حکومت پہ نہ کریں. کیا خان صاحب نے حکومت سے کوئی نرم رویہ رکھنے کا کہا ہے؟ نہیں، خان صاحب کا حکومت کے ساتھ اس وجہ سے نرم رویہ. دیکھیں خان صاحب نے کہا کہ وہ حکومت جو 26ویں ترمیم کر کے جن کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں ہے، اور آپ نے عدلیہ کی آزادی چھین لی. آج پتہ کیا ہو رہا ہے؟ اب ہم کنٹمپٹ لگاتے ہیں، نہیں لگ رہی، ہم عدلیہ کو میسج دے رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کی آزادی کے تحفظ کے لیے ہم کھڑے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے آرڈر امپلیمنٹ ہونے چاہیے. تو لہٰذا اور خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میرے کیسز کیوں نہیں لگ رہے. آخر یہ اسی وجہ سے ہوا کہ آپ نے ایک تو میرا القادر کے 2 مہینے فیصلہ نہیں ہونے دیا، اس ججمنٹ کو ریزرو رکھا. یہ خان صاحب نے مجھے کہا، اور خان صاحب کہتے ہیں کہ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ 2 مہینے کیوں ریزرو رکھا، کہ آگے 26ویں ترمیم آ کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ایسے لے کے آنے تھے. اب اس کے اوپر آپ دوبارہ آپ کنٹمپٹ میں جائیں گے؟ جی، کنٹمپٹ میں. دیکھیں ہم وہ لوگ ہیں، میرا لیڈر یا میں کہتا ہوں عمران خان کو کہ وہ لیڈر ہے، وہ بیلیو کرتا ہے رول آف لا پہ، آئین کی بلد. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں، ہم جھوٹے مقدموں کا مقابلہ کر رہے ہیں. ہم کریں گے، کنٹمپٹ کریں گے، اور یہ جنگ جاری رہے گی. یہ جنگ اب جیتی جا رہی ہے انشاءاللہ. نیاز اللہ نیازی صاحب بہت بہت شکریہ. یہاں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا آئیں گے تو گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب ہمیں جوائن کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ آج پھر عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات نہیں ہو سکی، ان کے کزنز کی ملاقات نہیں ہو سکی، جو وکلا ملنا چاہتے تھے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی. اب کیا یہ حکومت کا رویہ مناسب ہے؟ آپ کے اتحادیوں کا رویہ مناسب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مجھے اس کی انفارمیشن پوری نہیں ہے کہ ملاقات کیوں نہیں ہو سکی اور کوئی اجازت تھی یا نہیں تھی. نارملی جب ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ٹائم سے پہلے بھی ہو جاتی ہیں، ٹائم کے بعد بھی ہوتی ہیں. جب آپ دیکھیں کہ ایک اعظم سواتی صاحب صبح سویرے آپ اور میں بھی جاگے نہیں تھے اور وہ پریس کانفرنس ہی کر رہے تھے، تو یہ تو ہوتا ہے. پیار محبت میں تو کبھی ہوتا ہے ایسے. پر آپ کی تو اپنی لیڈرشپ نے بھی نہیں سر یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں. بلاول صاحب چھوٹے سے تھے، شہید بی بی کی انگلی پکڑ کے جیل کے باہر کھڑے ہوتے تھے آصف زرداری سے ملنے کے لیے. تو آپ کے اتحادیوں اور آپ کی حکومت کے دور میں جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو پھر تنقید آپ پہ بھی ہوتی ہے. دیکھیں بالکل تنقید جائز ہے، تنقید کریں اور ہم پازیٹیو تنقید کو برداشت کریں گے. اور میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کی فیملی میں بلاول جیسے، جب بلاول صاحب اور باقی جو ان کے بچے ان سے ملنے جاتے تھے، اس ایج کے کوئی بچے ان کے ہیں؟ میرے خیال میں تو نہیں ہے. بچے تو نہیں، پر بہنیں ان کی جاتی ہیں. بہنیں تو انگلی پکڑ کے نہیں جاتی. بہنیں دیکھیں نہیں، پر میں صرف یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی رہی بھٹو خاندان کے ساتھ. آئی ڈونٹ نو کہ بھٹو خاندان کی زیادتیوں کے وہ 1% پہ بھی نہیں پہنچے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ ان کی کیا آفیشیل کیا پروسیجر تھا جس پہ. میں تو ٹی وی پہ کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ آپس میں وہ ایک گتم نہیں کہہ سکتا ہوں، لڑ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ لسٹ بنائے گا، یہ لسٹ بنائے گا. پتہ نہیں لسٹ بنانے والا کون ہے اور کس کی اجازت سے لوگ جاتے ہیں. یہ فلاں لسٹ بنائے گا تو جائیں گے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ لسٹ نہیں بنائے گا، یہ بنائے گا. اب پتہ نہیں ہے کہ ان میں یہ جس طرح حالات چل رہے ہیں کسی دن پتہ چلے گا کہ اندر سے خان صاحب نے کہا کہ میں تو صرف فیصل کریم کنڈی صاحب سے ملوں گا. مطلب اب یہی پیچھے رہ گیا، باقی جو مجھ سے پہلے آپ سے ملیں گے میرا خیال. ہم سے تو ابھی تک نہیں ملے. ہم چاہتے ہیں کہ جا کے ملیں. یہ نہیں پتا کہ مطلب ہے کہ یہ پارٹی چلا کون ہے ان کا، مطلب ہے کہ مختلف چیزوں سے، مختلف گروپ سے
کوئی خبر آتی ہے، ایک اعظم سعودی صاحب قرآن پہ حلف لیتے ہیں کہ مجھے خان صاحب نے کہا کہ جا کے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرو، پھر یوٹن لیتے ہیں، پھر پارٹی والے کہتے ہیں نہیں یہ تو ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، ٹھیک، پھر وہ ایک اسپیکر پہ الزام لگاتے ہیں کہ اس نے ساری گندم کھا لی ہے، اس کو کلین چٹ مل جاتی ہے۔ اب اچھا یہ تو ہے نئے عجوبے آپ اس پی دنیا ٹی میں آئی کی کون چلا رہا ہے، پارٹی کون چلا رہا ہے یہ تو ہے، لیکن پیپلز پارٹی اس کو کون چلا رہا ہے؟ آصف زرداری صاحب ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہیں، نہروں کا معاملہ آتا ہے، باقاعدہ پریزیڈنسی سے پریس ریلیز آتی ہے، اس کے بعد بلاول صاحب اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن صدر مملکت بالکل خاموش ہیں، کوئی بات نہیں کر رہے۔ نہیں، صدر مملکت بالکل خاموش نہیں ہے، اور اس میں جو ہے دیکھیں کوئی بھی پریزیڈنٹ کے پاس ایسا کوئی اتھارٹی نہیں ہے جس میں وہ نہریں بنا سکیں۔ اگر وہ نہریں بنا سکتے تو میں چشمہ لیٹ قانون سے بہت پہلے بنوا چکا ہوتا پچھلے 5 سال کی حکومت میں، لہٰذا وہ ایسے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کے جو انہوں نے جوائنٹ سیشن خطاب کیے اس کی سپیچ سنیں، انہوں نے آلریڈی اس کینال کے اوپر انہوں نے اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا۔ اور دیکھیں سندھ کے جو کینالز کا ایشو ہے یہ دیکھیں یہ کوئی پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، یہ ایک ایسا ایشو ہے، دیکھیں ہماری اتحادی ہیں، بے شک میں اس پہ ایگری کرتا ہوں ساتھ، لیکن بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو کہ ہم میڈیا کے ذریعے ڈسکس کر رہے ہیں، چاہے وہ کینال کا ایشو ہے، چاہے مائنز اینڈ منرل کا بل ہے، چاہے باقی ہے، یہ ایشوز سی سی آئی میں ڈسکس ہونے چاہیے تھے، جو کہ ہم سر چوک یہ اور چیزیں میڈیا میں آئی ہیں تو پیپلز پارٹی جاگی ہے نا۔ پچھلے سال جولائی میں میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ منصوبہ فائنل ہوا، کدھر تھی پیپلز پارٹی؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ چیزیں چوک اور چوراہوں پہ ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے، یہ جو فورم ہے وہ سی سی آئی کا فورم ہے، نہ چوک اور چوراہے پہ جو ہے ڈسٹریبیوشن آف واٹر ہوگی، نہ مائنز مل کی بات ہوتی ہے، نہ کسان بل پہ ہوتی ہے۔ یہ چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فورم ہے، سی سی آئی کیوں بنا ہے؟ اسی لیے بنا ہے، 1 سال ہو چکا ہے اس کی میٹنگ نہیں ہو رہی، حکومت میں نہ ڈالیں نہ دباؤ اپنے اتحادیوں پہ۔ دیکھیں 3 مہینے کے بعد ایک ہوتی، لیکن ایک ایسی حکومتیں، میں یہ نہیں کہ بالکل غلط کر رہے، اس سے پہلے جو حکومت تھی پی ٹی آئی اس نے بھی غلط کیا، وہ بھی میٹنگ کال نہیں کرتے تھے، یہ بھی نہیں کر رہے۔ این ایف سی ایوارڈ کون سا کوئی راکٹ سائنس ہے؟ پیپلز پارٹی حکومت کے بعد این ایف سی ایوارڈ نہیں ہو سکا، پی ٹی آئی کی 3 صوبوں میں حکومت اور مرکز میں حکومت کا وجود بھی نہیں ہو سکا، باقی حکومتیں بھی گزری، میاں صاحب کی حکومت بھی گزری، اس میں بھی نہیں ہو سکا۔ ایک پاکستانی پیپلز پارٹی حکومت میں این ایف سی ایوارڈ ہوا تھا، آج تک دوبارہ این ایف سی ایوارڈ نہیں ہو سکا۔ سی سی آئی کی میٹنگ پہ اگر آپ بات کریں، نہ پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوا، نہ اس حکومت میں ہو رہی ہے، تو جب آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ اور میں ڈسکشن کریں گے، پھر اس کے بعد تلخ جملوں کا تبادلہ خیال بھی ہوتا ہے، میں ایک اسٹیٹمنٹ دوں گا، ادھر سے دوسری اسٹیٹمنٹ آئے گی، اب جا کے شاید میرے خیال میں حکومت کو تھوڑا بہت ہوش ہے۔ میں ابھی راستے میں دیکھ رہا تھا کہ سنا ہے کہ اب انہوں نے کہا کہ بیان بازی وغیرہ نہ کریں، میاں صاحب رانا سنولہ صاحب نے غالباً سندھ میں بھی شہید محمد صاحب سے 2 دفعہ رابطہ کیا ہے، میں دیکھ رہا کہ انہوں نے جے یو آئی کے سندھ کی لیڈرشپ سے رابطہ کیا ہے، پر وہ تو سر رابطے کر رہے ہیں، لیکن بلاول صاحب ان کے اوپر بار بار فارم 47 کا الزام لگاتے ہیں کہ یہ فارم 47 والے ہیں، لیکن انہی فارم 47 والوں کے ووٹوں سے ماشاءاللہ صدر مملکت صاحب بھی منتخب ہوئے، چیئرمین سینٹ صاحب بھی ہوئے، آپ بھی ماشاءاللہ گورنر بنے ہوئے، انہی فارم 47 والوں کی فارم 47 سے میں نہیں بنا، نہیں پر اتحادی ہے نا سر، ان کی حکومت ہے، انہوں نے صدر مملکت کو بنایا، صدر مملکت نے وفاق کا نمائندہ وہاں پہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنے، سی ایم کے پی بھی بنے، لیڈر آف دی اپوزیشن بھی بنے، پر باقی چیزیں پارٹی کے نا ان کے، اس لیے کہہ رہا ہوں نہیں تو باقی بھی تو ہے نا۔ ایک فارمولہ بنا تھا نا کہ آپ میٹھے میٹھے ہپ نہ کریں نا، کڑوا بھی تھوڑا کھا لیں۔ گورنر کا فارمولہ بنا تھا، تو پر پھر آپ فارم 47 کا ان پہ الزام بھی لگا۔ دیکھیں اس ملک میں چیزیں ہر الیکشن میں بات ہوتی ہے، ہم نے تو آر ڈی ایس پہ بھی الزام لگایا تھا اور ہمیں عدالتوں کا دروازہ دکھایا گیا تھا۔ اب تو آپ نے عدالتوں کے دروازے کا مکمل انتظام کر لینا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد۔ نہیں کوئی پابندی نہیں ہے، عدالتیں آزاد ہیں، جائیں عدالتوں میں۔ یہ تو سیاسی بات ہے۔ اچھا پھر نہیں میں دیکھیں فار ایگزامپل، جی اب میں عدالتوں کے اوپر نہیں جاتا، پھر میں اگر فار ایگزامپل میں عدالتوں کے پھر میں کیوں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا ہر بندہ اٹھتا ہے اور وہ پشاور آ کے اپنی ضمانتیں کرواتا ہے؟ کیوں نہیں جاتا؟ لاہور کیوں نہیں جاتا؟ اسلام آباد کیوں نہیں جاتا؟ سندھ کیوں نہیں جاتا؟ بلوچستان کیوں نہیں جاتا؟ سپریم کورٹ کیوں نہیں جاتا؟ پھر اگر ہم بھی الزامات لگا دیں، ہم تو الزام نہیں لگانا چاہتے، ٹھیک ہے کرو، وہ سمجھتے ہیں کے پی پشاور ہائی کورٹ سمجھتی ہے کہ ان کو ضمانت دینی چاہیے، اس ضمانت میں ایکسٹینشن ہونی چاہیے، جو بھی ہے ہو رہی ہے۔ ہم نے تو کبھی الزام نہیں لگا کہ کیوں خیبر پختونخوا کی صرف ہائی کورٹ ہے جہاں پر ان کو جو ہے وہ سہولت ملتی ہے اور چیزیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا، جب علی امین گڈھا صاحب تحفظات کا اظہار کرتے ہیں وفاق کے اوپر اور کہتے ہیں وفاق یہ نہیں کر رہا، وہ ہمارا حصہ نہیں دے رہا، مرج ایریاز کی جو رقم ہے وہ نہیں دے رہے، اس وقت آپ ان کا ساتھ نہیں دیتے، اب آپ بھی وفاق کے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں؟ نہیں میں تو کوئی اعتراض ہے، پیپلز پارٹی کر رہی ہے نا، مراد علی شاہ صاحب کر رہے ہیں۔ دیکھیں وفاق پہ مراد علی شاہ صاحب کے اعتراضات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، علی امین صاحب اعتراض کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں، ایک فورم ہے۔ دیکھیں علی امین صاحب جو اعتراض کر رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ میں بدماشی سے پیسے لے کے آؤں گا، میرے اتنے پیسے ہیں۔ یہ بدماشی اگر پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت عمران خان جب وزیر اعظم اس وقت بھی کرتی، پھر بھی ہم اس کو اور اس وقت ہم اپوزیشن میں تھے، آج بھی کے پی میں اپوزیشن میں، اس وقت بھی ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ مہربانی کریں آئیں اپنے صوبے کا متبر
وہ کہتے تھے آف دی ریکارڈ کہ اگر ہم گئے تو ہماری نوکری چلی جائے گی. خان صاحب کی طبیعت پہ ناگوار گزری تو میں بولیں گے تم فارغ ہو تم آ جاؤ. پر آپ تو ابھی کہہ رہے ہیں دوبارہ اس کی نوکری چلی جائے گی. آپ نے پھر یہ کہ مائنز اینڈ منرلز کا اگر بل پاس نہیں کیا خان کی نوکری نہیں ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں علی امین صاحب کی وہ خان کی نوکری نہیں ہے نا, وہ تو آپ کی نوکری کر رہے ہیں. نہیں ہماری تو نہیں کر رہا, وہ تو آپ دیکھیں اس پہ دیکھیں اگر میرے صوبے کے تحفظات ہیں, میں صوبے کے امن کے لیے, صوبے کی ترقی کے لیے میں کوئی پالیٹکس نہیں کروں گا. لیکن دیکھیں آپ ایک چیز ہے اس پہ آپ پراپرلی ہوم ورک کر کے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک پارلیمانی جرگہ بنانا چاہیے, ایک پولیٹیکل پارٹیز کا جرگہ بنانا چاہیے, کیس پریزنٹ کرنا چاہیے, ان کو بریفنگ دینی چاہیے, اور وہ پھر لے کے آپ اسلام آباد آئیں اور اپنے حق کی بات کریں. اس میں حکومت بھی ہو, اپوزیشن بھی ہو. اگر وہاں کی اپوزیشن یہاں کی حکومت میں ہے, اگر کوئی نہیں آئے گا یا کوئی ریزرویشن شو کرے گا, پھر ہم کہیں گے کہ واقعی یہ غلط ہے صوبے کی طرح کے لیے. لیکن یہ چیزیں نہیں ہے کہ میں بس جا رہا ہوں اور آپ مجھے دیں. آپ سی ایم صاحب, ان کی جو نوکری کی سی ایم صاحب جو کام کروانا چاہتے ہیں اسلام آباد میں وہ ان کے ہو جاتے ہیں. اچھا, جو نہیں کروانا چاہتے وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے اب مائن مل. پر سر یہ نہ ہونا کہ یہ نہروں کے معاملے پہ آپ لوگوں کی نوکری بھی خطرے میں پڑ جائے. تو ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے, ہمیں تو حکومت میں اپوزیشن میں کوئی ایشو نہیں ہے. ہمیں اگر لالچ ہوتی تو آج ہم 10 وزارتیں لے لیتے. جو ہمیں آپ لوگ سے مراد میڈیا ہر ہفتے کہتی تھی کہ آپ 15 دن بعد حلف لے رہے ہیں, آج حلف لے رہے ہیں, سر آپ ہم سے بہت سیانے ہیں, آپ وزارتیں نہیں لے رہے, آپ لوگ صرف انجوائے کر رہے ہیں. آپ کی صحبت میں رہ کے سیاست ہونا پڑے گا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ سر یہ جو افغانستان کا معاملہ ہے, آپ نے صوبے میں امن کی بات کی اور آپ پہلے بھی اس پہ بات کرتے رہتے ہیں. اب وفاق انگیج کر رہے ہیں افغانستان کو, تو خیبر پختونخوا کی بھی ان پٹ لے لیتے تو اچھا نہ تھا. اس سے میری اسٹیٹمنٹ آئی ہے, غالباً آپ کی نظر سے گزری ہوگی نہیں. جی میں اس کو خوشائند کہتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب گئے ہیں افغانستان, اور افغانستان کی حکومت سے انہوں نے بات چیت کی ہے. پہلے وہ جاننا چاہیے تھا, لیکن میں اس پہ پھر بھی تنقید نہیں کرتا. ٹھیک ہے گئے ہیں, لیکن یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ فریکوینٹ انگیجمنٹ ہونی چاہیے ہمارے افغانستان کے ساتھ. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس پہ بڑا افسوس ہوا کہ اسحاق ڈار صاحب اگر میرے سی ایم کو, بلوچستان کے سی ایم کو, سیفران منسٹر کو, 3 بندوں کو لے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک پازیٹیو سائن ہوتا. آپ کہہ رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کو لے جاتے ہیں. دیکھیں سی ایم کے دیکھیں ایشو افغانستان کے ساتھ کے پی اور بلوچستان کا ہے. پنجاب میں تو کچھ نہیں ہو رہا نا, کچھ ہو رہا ہے, سندھ میں کچھ ہو رہا ہے. ہم اس کے جو ہے وہ سفررز ہیں, چاہے وہ بلوچستان بی ایل اے ہے, چاہے یہاں پر ٹی ٹی پی ہے, واٹ ہے, اور جو بھی ہے. ہم جاتے ہیں, ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے یہ ایشوز ہیں. ٹھیک ہے. میں کم سے کم ڈیلیگیشن کہتا ہوں, میں تو کہتا ہوں اس سے بھی مطلب ہے کہ ہوتا ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز تھے وہ بھی شاید صوبے کے ہوتے, فار ایگزامپل آئی جی یا جو بھی تھا. اس سے پہلے مجھے نہیں پتا اگر صوبائی حکومت کو آن بورڈ لیا گیا یا نہیں, میرے خیال میں نہیں لیا گیا. ٹھیک ہے. تو اگر وہ ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو یوز ہوتی. اور یہ جو افغان مہاجرین والا معاملہ ہے, اس پہ بھی آپ کا جو, اس پہ بھی میں آ رہا ہوں کہ دیکھیں باقی نہیں, اپنے صوبائی صدر کو لے جاتے ہیں. میر مقام صاحب سیفران کے مزیر ہیں, تو افغان ریفیوجیز کون ڈیل کر رہا ہے؟ سیفران ڈیل کر رہی ہے. تو ان کے صوبائی صدر ہے میر مقام صاحب, تو ان کو بھی لے جاتے ہیں. ٹھیک. تو یہ 3 لوگ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو امپورٹنٹ تھے, ان کو تو جانا چاہیے تھا. اور ابھی بھی اگر چلے گئے ہیں, چیزیں جان بوجھ کی ہے, کوتاہی ہوئی ہے, جو بھی ہے, اب آ کر کم از کم اپنی پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیں کہ انہوں نے وہاں پر کیا بات چیت کی ہے. میرے صوبے کے لوگوں کو نہیں پتا کہ میرے ڈپٹی وزیر اعظم نے کیا بات کی ہے, بلوچستان کے صوبے کو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا. حق تو یہ ہے کہ دونوں صوبائی اسمبلی کو آن بورڈ لیں. اگر نہیں ہے تو جوائنٹ سیشن بولا ہے اور بتائیں کہ آپ نے بات کیا کی ہے. پہلے بھی لوگ گئے تھے, 40,000 بندہ لے آئے تھے, آپ نے کیا بات کی ہے, امن کی بات کی ہے, بی ایل اے کی بات کی ہے, ٹی ٹی پی کی بات کی ہے, وہاں کی سرزمین کی بات کی ہے. مطلب یہ چیزیں جو ہے مطلب بڑی سینسٹیو ہیں. اچھی چیز تھی, ہم تو خوش تھے کہ وہ وزیر پہ گئے, لیکن یہ جو انہوں نے گیپ بیچ میں چھوڑا, میں سمجھتا ہوں. اچھا, اس میں جو گورنر کی اور سی ایم کی جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے, کیا وہ بھی اثر انداز ہوتی ہے؟ پچھلے دنوں ہم علی امین صاحب کا انٹرویو کرنے گئے کے پی ہاؤس میں, تو ادھر جدھر گئے وہ گورنر انیکسی میں انہوں نے کیمرے لگائے ہوئے. ہم نے کہا بھائی یہاں پہ کیوں لگا دیے, گورنر صاحب آگے تو ہمیں اٹھنا پڑ جائے گا. تو انہوں نے, ان کے علی امین صاحب نے کہا کہ گورنر صاحب ادھر نہیں آ سکتے, یہ کے پی ہاؤس ہے, ادھر وہ نہیں آ سکتے. نہیں, وہ انہوں نے جو مدعا پیش کیا ہے, انہوں نے مدعا یہ پیش کیا ہے, بچگانا ہمیشہ بچوں والی عادت ان کو دی ہے کہ جی وہ ہماری کی دشمنی, اور اگر ہمارا آمنا سامنا ہو گیا نہیں, پانی پت کا میدان بن جائے, قتل و غارت ہو جائے گا. یہ ایک آفیشیل ڈاکومنٹیشن ہے, ٹھیک ہے, پانی پت نہیں لکھا, لیکن وہ میں نے بڑی وہی نا, ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں, اور میں خود بھی کیونکہ شریف شہری تو ان کا پڑوسی نہیں بن سکتا کسی صورت میں بھی. آپ اس وجہ سے کے پی ہاؤس جاتے ہی نہیں ہیں؟ نہیں, میں ہم جس انیکسی میں تھے نا انٹرویو کر, وہاں پہ وائی فائی بھی لکھا ہوا تھا, گورنر وائی فائی, تو ہم پوچھ رہے تھے کنڈی صاحب ایک اور سیکشن میں بنا رہے ہیں. اس وقت میں منسٹرز انکلیو میں ہوں, اور شریف آدمی کیونکہ ان کی جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہے شام کی, وہ شریف شہری ان کے پڑوسی نہیں بن سکتے. ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں نا, جاگنگ وغیرہ کرتے ہیں وہاں پہ, ہر قسم کی ایکسرسائز کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا, یہ بتائیں کہ حکومت گر سکتی ہے کہ نہروں کے معاملے پہ پیپلز پارٹی اتنی اس پہ سنجیدہ؟ دیکھیں, نہروں کا جو اس وقت ایشو ہے وہ صرف پیپلز پارٹی کا نہیں ہے, وہ سندھ کے ہر شہری کا ہے, ہر بچے کا ہے, ہر شہری کا. اور
میں سمجھتا ہوں کہ بالکل پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کالا باغ ٹائم کیوں ختم ہوا؟ ایک کنٹروورشل ایشو تھا نا، ہم نہیں ختم کرا ہے نا. دیکھیں چیزیں جو ہیں یہ بڑی سینسیٹیو ہے. اس میں صرف یہ نہیں پیپلز پارٹی، وہاں کی ہر جماعت کا، ہر شہری کا، ہر طبقہ فکر کے لوگوں کا. آپ دیکھیں سندھ میں آپ کو رپورٹنگ آ رہی ہوگی کہ وہ ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر یہ چیزیں ایکسٹریم تک گئی، ہم اسٹیپ وائز جا رہے ہیں. ٹھیک. اور اسی تک گئی تو ہم اچھا، اینڈ آف دا ڈے آپ بھی عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں، دیگر جماعتیں بھی کرتی ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ صاحب نے بھی بڑی سخت زبان استعمال کی کہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. کچھ پیپلز پارٹی کے دوست کہہ رہے ہیں سر کٹوا دیں گے. جب اسی قسم کی آواز خیبر پختونخوا سے آتی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ علی امین بڑی سخت بات کرتا ہے. یہ مطلب علی امین صاحب کہتے ہیں میں اپنا حق لوں گا، میں جاؤں گا، میرا پیسہ دیں، میں جاؤں گا اسلام آباد. اسی طریقے سے سندھ سے کوئی معزز دوست کہتا ہے کہ ہم اپنا سر کٹوا دیں گے، نہریں نہیں بنانے دیں گے. دیکھیں نہریں پہ، اور جو نہر کا ایشو ہے نا، دیکھیں 91 ایکارڈ کے بعد 4 صوبوں کو نہریں جانی تھیں. 2 صوبوں کی نہریں کمپلیٹ ہو چکے ہیں. تھل کینال پنجاب کے لیے کمپلیٹ ہو چکی ہے، رینی کینال سندھ کے لیے ہو چکی ہے، کچھی کینال بلوچستان کی کمپلیشن پہ ہے، اور ہمارا تو نہر ابھی شروع ہی نہیں ہوئی. تو حق تو یہ تھا کہ جب ماضی میں ان کی حکومت تھی اپنا شیئر لے کے نہر بنا لیتے. دوسری بات یہ ہے جب جو میں نے اپنے جو ہمارے وہ ہیں صوبے کے ایشوز ہیں یا ہمارے صوبے کے پیسے ہیں جو میں وفاق دے دیتے ہیں، اسے میں نے پہلے آلریڈی بات کر چکا ہوں کہ اگر وہ ہم صوبوں کو دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیں، بات کریں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. حق تو یہ دیکھیں کل اگر حکومت کہہ دیتی ہے کیا NFC ایوارڈ کی میٹنگ کریں تو میرے صوبے سے کون نمائندگی کرے گا؟ میرے تو فائنانس منسٹر ہی نہیں ہے. نہیں، وہ مزمل اسلم صاحب He's ہیں advisor. مشیر خزانہ. تو آپ کتاب پڑھیں نا، اس میں مشیر ہماری نمائندگی کر سکتے ہیں. پر سر سرپلس اتنا قابل، اتنا سرپلس نہیں سرپلس نہیں، ڈبل سرپلس ہو. لیکن پرابلم ہے جب تک وہ وزیر نہیں ہوگا اس میٹنگ میں نہیں بیٹھ سکتے. تو یہ کیوں نہیں وہ وزیر لگا رہے؟ تیمور جھگڑا صاحب کا نام آیا تھا پر علی امین نے کہا تو چور ہے، علی امین کا تو چور، اس نے دستانے چورائے ہیں، پینشن کھا گیا ہے، تنخواہیں کھا گیا ہے. کوئی کہتا ہے وہ. اچھا بات یہ ہے کہ ہم آپ کی جب پروگرام میں کہتے تھے کہ یہاں پر چوریاں ہو رہی ہیں، ڈاکے ڈل رہے ہیں، عوام کے حقوق کو لوٹا جا رہا ہے، نوکریاں بیچی جا رہی ہیں، تو آپ لوگ کہہ رہے تھے آپ لوگ ڈرامے کرتے ہو. اب تو PTI والے خود ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں. ایک کہہ رہے اس کے ایسٹس 10 کروڑ ہے، 70 کروڑ پارٹی پہ کیسے لگا دیا ہے. دوسرے کہتے ہیں اس نے پینشن کھا لی ہے، تیسرا کہتے ہیں اس نے گندم کھا لی ہے، چوتھا کہتے ہیں اس نے نوکریاں بیچی ہیں، دوسرے کو کہتا ہے اسے وہ کر دیے. تو سارے مطلب ہے کہ ہم تو نہیں کہہ رہے، خود کہہ رہے ہیں نا. ابھی بھی آپ کو اعتبار نہیں ہے تو ہمیں تو آپ پہ بڑا اعتبار ہے. گورنر صاحب سر بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. چھوٹی سی بریک، آپ بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. اب تھوڑی سی اکانومی کی بات ہو جائے. امریکہ نے جو پاکستان پہ ٹیرف امپوز کیا، کیا اس سے پاکستان کی برآمدات یعنی ایکسپورٹس کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ اور اوور آل جو اس وقت ایکسپورٹس کی پاکستان کی مارکیٹ ہے اس کو کیا چیلنجز ہیں؟ ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے سینئر وائس چیئرمین ہیں پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کے حاضر خان صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. حاضر خان صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ سندھ میں جو احتجاج چل رہا ہے، کیا اس کے نتیجے میں کوئی آپ لوگوں کی کنسائنمنٹس وغیرہ لیٹ تو نہیں ہو رہی؟ کوئی کنٹینر وغیرہ راستے میں پھنسے ہوئے تو نہیں ہے؟ اس طرح کی بھی اطلاعات آ رہی تھیں. یہ جو اس وقت جو پرابلم یہ چل رہی ہے، یہ اس وقت ورس ترین ہو چکی ہے، اور ہماری جو ایکسپورٹ کے لیے اور ہماری اکانومی کے لیے یہ بہت ہی بری سچویشن ہے. کیونکہ روٹین میں اب یہ ہے کہ کسٹمر کو ہم جو ہماری ڈیلیوریز ہے وہ لیٹ ہو رہی ہے. اگر ایک ویسل مس ہو جاتا ہے، ایک جہاز مس ہو جاتا ہے، تو اس کا سرکل 1.5 ماہ کے لیے ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور کسٹمر کو پروڈکٹ نہیں پہنچتی. جب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو سندھ میں احتجاج وغیرہ ہو رہا ہے، کوئی کنٹینرز وغیرہ راستے میں آپ لوگوں کے ڈیلے ہوئے ہیں؟ جی، اس میں ہزاروں کنٹینر پھنس چکے ہیں جس میں مختلف پروڈکٹس ہیں. اور اس کا نہ صرف اس کو ہم یہ نہ سمجھے کہ وہ گاڑی ہے یا کوئی کنٹینر ہے، ایکچولی وہ لاکھوں جو ہمارے مزدور ہیں ان کا روزگار ہے. اگر ہم ٹائملی ڈیلیوری کسٹمر کو نہیں دے پائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ ہمیں نیکسٹ آرڈرز نہیں دیں گے، اور یہ ملک کی بدنامی ہے کہ ایک کسی احتجاج کی وجہ سے اس ملک کی ایکسپورٹ ڈیمیج ہو رہی ہے یا ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو اس کے لیے آپ کی وساطت سے میں ریکویسٹ کروں گا صاحب اختیار لوگوں سے کہ یہ اس گورنمنٹ کا بڑا اچھا جا رہا ہے ویژن کہ وہ ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، اور ہم نے ان کی مدد سے یہ بڑھائی بھی ہے ایکسپورٹ. لیکن یہ اس طرح کا جو ایونٹ آ جاتا ہے اس سے نہ صرف ملک کی بدنامی ہوتی ہے بلکہ ہماری ایکسپورٹ بہت بری طرح ڈسٹرب ہوگی، جس سے ہماری فورن ارننگ بھی ڈسٹرب ہوگی اور ہماری اکانومی مزید ڈیکلائن ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو جب سے امریکہ نے ٹیرف امپوز کیا ہے اس وقت سے ایکسپورٹس کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. آپ خود ایکسپورٹر ہیں،
آپ کی ایسوسیشن ہے, بہت سارے آپ کے کولیگز وغیرہ بھی یہ کام کرتے ہیں, تو کیا اس سے پاکستان کی ایکسپورٹ کو نقصان ہو سکتا ہے اس امریکی ٹیرف سے؟ اس وقت جو ٹیرف امپوز ہوا ہے وہ تمام ممالک پہ انہوں نے کیا ہے جو ہمارے کمپیٹیٹر ہیں. مثلا ہمارا میجر کمپیٹیٹر چائنا اور بنگلہ دیش ہے, لیکن اگر ہم دیکھیں تو ٹیرف وہاں پہ ہم سے زیادہ لگایا گیا ہے. تو اگر ہماری گورنمنٹ اس کو کیپچر کر لے تو ہمارے لیے یہ اپرچونٹی ثابت ہو سکتی ہے. ہمارے جو جیسے کہ بنگلہ دیش پہ 37 ہے, ہم پہ 29 ہے. ہمارا بنگلہ دیش میں یو ایس اے میں بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے اور ہم اس کو کمپیٹ نہیں کر پاتے, لیکن اس 7-8% سے اب پاسبلٹی بن سکتی ہے کہ ہم اس میں کمپیٹ کریں بنگلہ دیش کے ساتھ ٹیکسٹائل میں. دوسرا ہمارا چائنا ہے, چائنا میں 44% تقریباً ڈیوٹی جو وہ لگائی گئی ہے. اب اس سے یہ ہوا ہے کہ ہمارے لیے یہ اپرچونٹی بن رہی ہے کہ ہمارے جو کسٹمرز ہیں وہ چائنا سے بھی لے رہے ہیں. انہوں نے ہمیں کہنا شروع کر دیا ہے کہ آپ فیبرک چائنا سے امپورٹ کر کے ہمارے لیے گارمنٹ بنائے. تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ ٹیرف برقرار رہتا ہے تو ہمارے لیے یہ اپرچونٹی ثابت ہو سکتا ہے. ٹھیک, لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو اگر ہماری گورنمنٹ اس میں انوالو نہیں ہوگی تو یہ ٹیرف ہو سکتا ہے کہ دوسرے ممالک کم کر لیں اور ہمارے پہ یہ قائم رہے. اس لیے ہمیں جاگتے رہنا چاہیے اور اور اس ٹیرف کو ایک فالو رکھنا بہتر چاہیے. ڈیل کی ضرورت ہے. اچھا, خبریں اس طرح کی بھی آتی رہیں کہ پاکستان سے انڈسٹری موو کر رہی ہے, کسی دوسرے ممالک میں لوگ جا رہے ہیں, تو ابھی اگر باہر سے میجر آرڈرز آتے ہیں, کیا اتنی کیپیسٹی ہے یہاں پہ جو آپ کا فیلڈ ہے, گارمنٹس ہو جائیں جو دیگر ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہے, اس میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ باہر سے آنے والے بڑے آرڈرز کو ہم کیٹر کر سکیں گے؟ جی, اس وقت جو ہم کیپیبل ہیں اس چیز کے کہ ہماری جو انڈسٹری ہے, ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ کیپیبل ہیں اس چیز کے کہ ہم جتنے آرڈرز کر رہے ہیں, جتنی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس سے ڈبل ہم کر لیں. اس لاسٹ ایئر ہماری ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹ ہے وہ $16.6 بلین تھی. اگر گورنمنٹ ہمیں کمپیٹیٹیو کر دے تو ہمارے جو رننگ کسٹمر ہیں جو جن سے ہم پہلے ہی آرڈر لے رہے ہیں وہ ہمیں اس کو ڈبل کرنے کے لیے ریڈی ہیں. الحمدللہ یہ ہمیں ایک سچویشن بن گئی ہے انٹرنیشنلی کہ پاکستان کو بہت سراہا جا رہا ہے, پاکستان کی پروڈکٹ کو بہت سراہا جا رہا ہے. ٹھیک, تو لیکن پرابلم آ رہی ہے کہ جو ہم کمپیٹیٹیو نہیں ہیں, ہماری پرائسز بنگلہ دیش اور چائنا اور انڈیا کے مقابلے میں کمپیٹیٹیو نہیں اچھا, ہے. جب اگر ہماری کمپیٹیٹیونیس گورنمنٹ کی کمپیٹیٹیو کر دے ٹھیک ہے, تو ہم اس میں انشاءاللہ اپنی ایکسپورٹ کو ڈبل کر سکتے ہیں. کمپیٹیٹیونیس کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس میں جو خام مال استعمال ہوتا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں کپاس کا بھی بڑا امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے. پہلے پاکستان کپاس میں خود کفیل تھا, ابھی پاکستان کو کپاس امپورٹ کرنی پڑتی ہے. کیا اس سے بھی پرائسز پہ اثر پڑتا ہے؟ جی, ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں کوئی بھی انڈسٹری ہے اس کو گورنمنٹ نے سپورٹ کرنا ہوتا ہے تبھی وہ انڈسٹری چل پاتی ہے. انفارچونیٹلی کچھ مافیاز نے مل کے ہماری کاٹن کی جو کراپ ہے اس کو ڈسٹروائے کر دیا ہے. اگر ہم 2012-14 میں دیکھیں تو ہماری کاٹن کراپ 16 ملین بیلز تھی اور ہماری آج بھی کھپت جو ہے, ہماری نیڈ جو ضرورت ہے وہ 12 سے 14 ملین بیلز ہیں. لیکن لاسٹ ایئر میں ہماری 5.5 ملین بیلز پروڈیوس ہوئی ہیں اور باقی جو جتنی ہماری کم ہے وہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی. جب ہم امپورٹ کرتے ہیں تو ایک تو اس میں زر مبادلہ ہمارا ضائع ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اب یہ کاٹن کی کم ہونے کی وجہ سے ہماری جو کوالٹی ہے وہ بہت بری طرح ڈسٹروائے ہوئی ہے. وہ اتنی بری ہو چکی ہے کہ اس سے جو یارن بنتا ہے وہ یارن بھی ہمارے لیے اتنا بہتر نہیں ہے کہ ہمارے کسٹمر اس سے سیٹسفائی ہوں اس کوالٹی سے. اس کے لیے گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا ہمیں پیکیج دیا ہے جو ایکسپورٹرز کو کہ ہم امپورٹ کر لیں یارن اور را مٹیریل. وہ را مٹیریل امپورٹ کرنے سے یہ امپیکٹ آیا ہے پچھلے 3-4-5 ماہ میں کہ ہماری 17% گروتھ ہوئی ہے. 17% ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھ چکی ہے اور اس میں کیپیسٹی ہے کہ ہم اس کو 50% تک لے کے جا سکتے ہیں اگر گورنمنٹ ہمیں کمپیٹیٹیو کر دے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ٹیکسٹائل اور اپیرل ایک پالیسی کا ذکر ہوتا ہے, پاکستان میں کیا یہ موجود ہے اور یہ کیا پالیسی ہے جس کا اکثر ایکسپورٹرز بھی ذکر کرتے ہیں؟ کوئی بھی ایکسپورٹنگ کنٹریز ہے جی, اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ پالیسی بناتے ہیں کہ ہم یہ انسینٹیو دیں گے, یہاں سے ایکسپورٹرز کو ہم کمپیٹیٹیو کرنے کے لیے انویسٹ کریں گے. تو بنگلہ دیش نے بھی ایسا ہی کیا. ہمارے ہاں بھی بنتی ہے پالیسیز, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو وہ پالیسیز بھی چینج ہو جاتی ہیں. ٹھیک.
تو ہمیں اب یہ پچھلی باتوں کو بھول کے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ اگلے 5 سے 10 سال کے لیے کوئی ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ ہم ریجن میں کمپیٹیٹو ہو جائیں, کہ جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں ہم یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا انویسٹ کیا ہے ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے. ہم اس کے اکارڈنگ اگر انویسٹ کر دیں تو ہمارا انفراسٹرکچر, ہماری لیبر, ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ کسی بھی دنیا میں سے سب سے زیادہ کمپیٹیٹو ہے. اگر ہم صرف اچھا, ایک حاضر خان صاحب, کراچی میں بھی صنعت کار, ملک کے دیگر حصوں میں بھی صنعت کار ایک ٹیکسٹائل کی اسٹریٹجک پالیسی فریم ورک کا بھی ذکر کرتے ہیں, اور اس کا انہوں نے مطالبہ بھی کیا تھا کہ حکومت اس پہ کام کرے تاکہ ایکسپورٹس میں اضافہ ہو سکے. اس پہ کوئی پیش رفت ہو سکے؟ ابھی تک اس پہ کنورسیشن چل رہی ہے, اور اس گورنمنٹ کی باڈی لینگویج سے ہمیں اندازہ بھی ہے اور ہم بڑے ہوپ فل بھی ہیں. جیسے انہوں نے بجلی بھی ابھی سستی کی ہے, گو کہ ابھی جتنی چاہیے اتنی نہیں ہوئی لیکن سستی ہوئی ہے. ہمارا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کم ہوا ہے, اس سے ایکسپورٹ کو بوسٹ ہونے میں کافی مدد ملی ہے. لیکن اس میں مزید ضرورت ہے. تو ہم اس میں جیسے ہمارے R&D ہے ہمارا, وہ نہیں, ہمیں DLTL ہے وہ تھوڑے سے رکے ہوئے ہیں, اس کو ایشو کر دے. ہمارے سیل ٹیکس کے جو ریفنڈ ہے اس کو بہتر کر دے. انرجی کے ریٹ جو ہیں وہ بنگلہ دیش اور انڈیا کے مقابلے میں جو ہیں وہ کر دے. وہ 9 سینٹ پہ بجلی دے رہے ہیں, ہمارا اس وقت 15.5% سینٹس بجلی دے رہے ہیں ہم. تو یہ اگر ہم اس کو گورنمنٹ ہماری پالیسی میں شامل کر لے تو ہماری ایکسپورٹ 50% پہلے دوسرے سال ہی بڑھ سکتی ہے. حاضر خان صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا. کل اگین ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.